وقت آتا ہے پھر کھیل۔ اگلی جو سٹیج بیان کی ہے قرآن نے وہ ہے زینت۔ ایک غفلت کی زندگی ہے، بچہ ہے، کوئی خبر نہیں، دوپہر صبح شام کوئی خبر نہیں، مارچ اپریل مئی جون جولائی کوئی خبر نہیں، خوشی غمی، اماں رو رہی ہے فلاں مر گیا، ابا رو رہا ہے فلاں مر گیا، دیکھ رہے ہیں، غفلت کی زندگی۔ اور ایک زندگی کی سٹیج آتی ہے، سٹیج میں ایک زندگی آتی ہے، اس زندگی کو کہتے ہیں کھیل کی زندگی۔ کھیل، بس سارا دن اس کے مزاج کام کھیل ہی کھیل ہے، اس کا ویٹ کہاں ہے، سارا دن اس کا کام کھیل ہی کھیل ہے اور کھیلتا ہی رہتا ہے۔ ایک تیسری زندگی کی سٹیج آتی ہے، وہ ہے زینت۔ کیا ہے؟ رہوں سب سے بالا ہو شوکت نرالی، کپڑے، مال نہیں، کپڑے پہننا، نرالی شان۔ میں آج دیکھا تھا موٹر سائیکل 125 ایک جوان چلا رہا تھا ایسے انداز سے، شرٹ پہنی ہوئی تھی اس نے، تو مجھے یہ آیت وہاں سے یاد آئی ہے۔ آج 125 میں ایک جوان نا موٹر سائیکل چلائے جا رہا تھا۔ بعض جوانوں کو دیکھتا ہوں گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ون ویلنگ کر رہے ہیں، چار کٹھے بیٹھے ہوئے ٹھوں کر کے جا رہے ہیں۔ یہ زینت کا دور ہے۔ پھر ایک چوتھا مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ ہے تفاخر کا، فخر کا۔ میرے پاس یہ برانڈ ہے، اس کے پاس یہ برانڈ ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس، میرے پاس یہ کپڑا، اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ مال، اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ چیز۔ فخر کا مرحلہ آتا ہے، تفاخر۔ یہ چاروں مراحل زندگی کا حصہ ہے، آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ٹھہراؤ آتا ہے زندگی میں۔ ایک پرانے بابا جی تھے، کہنے لگے زندگی کے 3 مرحلے ہیں، بتا رہے تھے۔ میں سفر کر رہا تھا تو میں پرانے بزرگوں سے پوچھتا ہوں، بابا جی کوئی مت کی بات، کوئی نصیحت، کوئی چیز آپ بتا دیں۔ ایک پرانا بابا تھا رنگڑ، کہنے لگا بیٹا کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، ایک ٹانگ پہ ناچتا تھا، خرگوش کا شکار کیا، تازہ خرگوش کاٹ کے کچا کھا گیا، اور پوچھ کیا پوچھا، یہ کر کے کہتا اور پوچھ کیا پوچھے مجھ سے تو میں ایک بابا جی سے ملا تو بابا جی نے کہا کہ زندگی کی 3 سٹیجیں ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے پہلی سٹیج گدھے کی ہے، پھر کتے کی ہے، پھر الو کی ہے۔ میں کہا بابا جی بندے کو آپ نے گدھا بنا دیا، کتا بنا دیا، الو بنا دیا۔ کہہ رہے بیٹا میں اب الو ہوں۔ مجھے خود کہا، کہہ رہے بیٹا میں اب الو ہوں۔ بڑی پرانی بات ہے، سفر کر رہا تھا اور سفر میں نے کہا بابا سے سیکھ لوں۔ میں نے کہا پہلے بندہ گدھے کی طرح کام کرتا ہے، دن نہ دیکھتا ہے نہ رات، صبح نہ دیکھتا ہے نہ شام، ہر پل گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ پھر تجربہ آ جاتا ہے، ہڈیاں مک جاتی ہیں، تجربہ آ جاتا ہے، ہڈیاں کمزور، جسم کمزور، اعضاء کمزور ہوتے ہیں۔ پھر اپنی اولاد کو، اپنے ملازموں کو، اپنے خادموں کو دیکھتا ہے نا کہ الٹے کام کر رہے ہیں، نقصان ہو جائے گا، پھر کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ کہنے لگے آپ دیکھ، پھر کہنے لگے ایک وقت آتا ہے اس کی کوئی نہیں سنتا، پھر الو کی طرح دیکھتا رہتا ہے چپ کر کے۔ کہہ رہے بیٹا میں اب الو کی طرح چپ کر کے دیکھتا رہتا ہے۔ اگر آپ ان مراحل سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی نہ سنے، یہاں ایک سوال آیا ہوا ہے آپ کے عنوانات میں سے، ایک عجیب سوال آیا ہے آپ کے عنوانات میں۔ آپ نے جو مجھے عنوانات دیے ہیں وہ عنوانات کا لسٹ ہی نہیں دی انہوں نے۔ عنوانات میں ایک سوال آیا ہے کہ بڑھاپے کے بعد بیوی اور اولاد شوہر کو کیوں بھول جاتے ہیں، یا اس کی بے قدری کیوں ہوتی ہے، یا اس سے غفلت اور نظر اندازی کیوں ہوتی ہے، اس پہ بات کریں۔ باقاعدہ مجھے کہیں سے چٹ آئی ہے اور اس چٹ میں یہ بتایا گیا ہے۔ آج میں اس کا حل دیتا ہوں۔ اس کا ایک حل ہے اور اس کا زندگی میں بہترین حل ہے۔ ساری زندگی کماتے کماتے میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ، ایک دانشور کی کتاب پڑھ رہا تھا،
उस दानिश्वर की किताब ने किसी ने पूछा, दानिश्वर की किताब किसी ने पूछा, इंडिया का एक बहुत बड़ा गाने वाला नाम है, मैं पढ़ रहा था उसकी दानिश्वर की किताब, कि क्या हाल है, और कहा साथ बैठा हुआ था इंडिया का मशहूर ताजर टाटा और बिरला, खरबों 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 के मालिक, का क्या हाल है? उसने जवाब दिया, जी रहा हूं। कहा आपने ये लफ्ज कहा जी रहा हूं, क्या मतलब? कहा औलाद के गम में जी रहा हूं। एक दुआ में कहा करता हूं, अक्सर मांगता हूं, अल्लाह औलाद का गम न देना। मेरी हर दुआ शायद इसी दुआ के साथ कि अल्लाह औलाद के गम से बचाना, क्यों मुझे औलाद के गम के साथ लगी हुई जिंदगियां मेरी जिंदगी में बहुत आती हैं। औलाद का गम। एक खातून बैठी थी, अचानक, यानी मेरे गुमान में नहीं था कि वो ऐसा करेगी, उसने अपने जिस्म से कपड़ा उतारा और कहने लगा, ये जूतों के निशान देकर मैंने कपड़ा उनका जिस्म का नीचे कर दिया कि बेटा फलां महकमे में अफसर बन गया है, आके मुझे जूते मारे हैं, ये जूतों का निशान देख। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने आखिर पंचायत इकट्ठी की, पंचायत, फिर वो कुछ अर्सा मेरे पास, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह के यहाँ मुलाजिम भी रहे, पंचायत इकट्ठी की, आखिर बेटू ने तय किया रोज 10 रुपए देंगे। कितने पैसे? रोज 10 रुपए देंगे। एक ये तय किया और दूसरा ये तय किया जो मेरा कमरा कुत्ते वाला कमरा था उससे निकाल के मुझे अच्छा कमरा देंगे। और फिर उसके आंसू थे, और फिर उसके आंसू थे, आंसू थे, और कहा तिनका तिनका जमा करके मैंने ये घर बनाया था। आप चाहते हैं ऐसा हो? फिर आज एक राज देता हूं, एक राज देता हूं, और रमजान की घड़ियों में ले लेना, जिंदगी में नस्लों के काम आएगा। इससे गलती ये हुई कि इसने जायदाद औलाद को लिख के दे दी। ये जो अराइज नवीस होते हैं ना, इस्लाम लिखने वाले हजरात, इनसे वाकयात पूछना, बड़े वाकयात होते हैं ये हजरात वाकयात की कहानी होते हैं कि सारी जायदाद औलाद को लिख के दे दी, और उसके बाद औलाद का क्या बना और बाप का क्या बना, और माँ बाप की फिर कदरदानी क्या हुई, रुल गए, गली गली हो गए, कूचा कूचा हो गए, और सड़कों के तिनकों की भी कोई हैसियत है। कहने लगे, अब्बा जी मैं कराची में था, अब्बा जी जो है ना, अब्बा जी कराची में है, बीमार हो गए, बीमार हो गए, मेरे जी में था कि मैं खिदमत करूंगा, अब्बा जी आपको पता है बीमार थे, गैंग्रीन हो गया, और अब्बा जी जो है वो बचना नहीं था। डॉक्टर ने कहा, आगा खां अस्पताल ने, उन्होंने कहा टांग काटेंगे। मैंने आगा खां अस्पताल वालों से लड़ के कहा, अब्बा जी की टांग मैं लूंगा और उसको कपड़े में लपेट के अपने सर पे उठा के ले जाके मैं उसको क्या करूंगा, दफन करूंगा, कि अब्बा जी की टांग है, मेरे लिए अब्बा जी की बड़ी हैसियत है। और अब्बा जी कुछ ठीक हो गए। इसकी खिदमत पे अब्बा जी ने इसको स्टाम्प पे अंगूठा और दस्तखत करके दे दिए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आना जाना कम हो गया, अब्बा जी परेशान, आना जाना जो कम हुआ ना, फिर शुगर जो शूट की उसने, वो जो पहले तो खिदमत हो रही थी, तसल्ली कुछ थी, बेटा ऊपर है, बेटा साथ है, वो जो शूट की ना, आखिर टांग काट के उन्होंने टांग वाले को बुलाया कि उन्होंने लिख के दिया हुआ था कि टांग रिसीव करने वाला कौन है, उन्होंने कहा कोई नहीं है। आखिर ये बंदा भागा दौड़ा, किसी ने कहा बदनामी हो रही है, इसने बदनामी हो रही है, इसने टांग ली और कहीं सड़क के किनारे इसे ऐसे फेंक दी। दूसरे दिन तीसरे दिन अखबारों में आया कि कुत्ते किसी इंसानी टांग को लेके खा रहे थे, देखा तो इंसानी टांग थी, कोई नामालूम इंसान की। अपने एक बेहतरीन दोस्त को बुलाया, अगला वाक्य सुने गौर से, अपने एक बेहतरीन पुराने दोस्त को बुलाया, बूढ़ा हो गया, कहने लगे एक वाक्य हुआ है मेरे साथ, गलती हुई है, हाथ कटवा के दे बैठा हूं। क्या हुआ? सारी जायदाद औलाद के हवाले कर बैठा हूं, अब मेरे घर में कुत्ते की भी कोई हैसियत है, मेरी हैसियत नहीं है, बीवी की आंखें भी बदल गई हैं, औलाद की आंखें भी बदल गई हैं। बड़ा पुराना दोस्त था, तो कहा कोई मसला ही नहीं है, 1 मिनट में मसला हल हो जाएगा।
مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں. پیتل کی گھاگھر ہوتی تھی، گھاگھر گھڑے کی طرح گھاگریں ہوتی تھیں، تانبے کی، پیتل کی، کوپر کی. کمہار کے پاس گیا، اس کے پاس جا کے ٹھیکریاں لی، پتلی پتلی ٹھیکریاں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو بھرتا گیا اور ہلاتا گیا. اتنی سی تہ چھوڑ دی، صرف 2 انچ کی، 1.5 انچ کی. اتنا ہلایا کہ ہلانے سے اب ایک ٹھیکری بھی اندر نہیں جا رہی تھی. اوپر چاندی کے سکے رکھ دیے، اشرفیاں رکھ دی. ان کو ہلایا تو وہ نیچے نہیں جاتی تھی. وہ لا کے یار کو دیا، کہنے لگا اولاد کو بولا، کہنے لگا پترا اے میرا جی مارائی، اے میرا دکھ سکھ آئی، یعنی میرا جی مار دکھ سکھ. یہ ایک گھاگھر تھی جو میں نے تم سے چھپائے رکھی، اب جو میری خدمت کرے گا ساری گھاگھر اس کو ملے گی. پرانا یار تھا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تیرے بڑھاپے کو عزت کے ساتھ گزرواؤں گا، تیرے بڑھاپے کو عزت کے ساتھ گزرواؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. اولاد نے جو دیکھا، ابا جی آپ نے چھپائے رکھا. کہنے لگے بیٹا میرا بڑھاپا ہے، آپ میری بہت خدمت کرتے ہیں، واقعی خدمت کرتے ہیں، خدمت کر کے تھک گئے. میں مینا میں بیٹھا تھا، میرا چھوٹا سا فون تھا تو وہ تو بند پڑا تھا، اتنا سا فون تھا، وہ ہوتا ہی نہیں، وہ بھی اس لیے کہ بندے گم ہو جائے تو کسی سے پوچھنے کے لیے. تو میرے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، تھوڑی دیر بعد فون آئے، دعا کر دیں کہ جی میں دعا کر رہا ہوں. آخر کہنے لگا میں دعا کر کے تھک گیا ہوں. میں کہا اس بند کر دو، یہ نہ ہو کہ منہ سے بدوا نکل جائے. بیٹا یہ میری گھاگھر ہے، اور ایسے ہلایا نا تو چھن چھن کی آواز اندر سے آئی. پتہ چلا کہ یہ تو نیچے تک بھری ہوئی ہے، اور نیچے ٹھیکریاں تھیں اور اوپر اتنی تہ. اور اس بندے نے ادھار دی تھی یار نے، انہوں نے کہا یہ میری شرفیاں مجھے واپس کر دینا، انہوں نے کہا تیری امانت ہے. اب جو ابے کی خدمت ہونے لگی، اور ابے کے پاؤں کی مالش، اور ابے کے تلووں کی مالش، اور ابے کے جوتے کی مالش، اور ابے کی خدمت ہونے لگی. ابے نے کہا یہ بیٹا یہ گھاگھر میں یہ تیرا چچا ہے، پرانا دوست ہے، ان کے ہاں رکھوا رہا ہوں، اور ساتھ ایک تحریر بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ تحریر جب میں مروں نا بیٹا وہ بھی پڑھ لینا، تحریر بھی ہوگی. اور اس تحریر میں بڑے بڑے ذمہ دار شہر کے بڑے برادری کو دستخط کروا لیے کہ بھائی اس تحریر بھی رکھ لی، گھاگھر بھی رکھ لی، ابے کی خدمت ہو رہی ہے، روز پراٹھے ہیں، روز چائے ہے. ہر بندہ بڑھ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ ابے کی خدمت میں کروں گا، کیونکہ ابے کی خدمت شریعت میں سبحان اللہ، ابے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. میں ٹھر ٹھر پاؤں، ابے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. مقبول حج کا ثواب ہے، ابے کو دیکھنا تو مقبول حج کا ثواب. اب روز حج کی کمائیاں ہو رہی ہیں، روز کوئی 70 حج کما رہا ہے، روز کوئی 100 حج کما رہا ہے، کوئی 40 حج کما رہا ہے، کوئی کہتا ہے 700 حج آج میرے حج ہو گئے. ابے کی خدمت ہو رہی، ابے کی زیارت ہو رہی، سال 2 سال 3 سال. آخر ابا جی وقت گزرا، فوت ہوئے. جنازے میں کلمہ شہادت سب سے اگلا کندھا اس کا ہے، اور کفن اعلیٰ کپڑے کا، بہترین کاٹن کا کفن دے رہے ہیں، خوشبوئیں لگا رہے ہیں. ابا جی کا جب میت دفن کر کے قبر سے فارغ ہوئے، اب ہر بندہ منہ دیکھے، نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. اب ایک دوسرے کی آنکھیں دیکھیں کہ وہ گھاگھر، انہوں نے کہا جی برادری بیٹھی ہے، کوئی حیا شرم کرو. تیسرے دن جی سارے پہنچ گئے چاچے کے پاس. چاچے نے کہا بیٹا جو گواہ ہیں ان کو بلا کے لے آؤ. گواہ آگے سارے. گواہ میں ابے نے لکھا تھا میں ان نامراد اور نافرمان اولاد کا نام یا تحریر لکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے ساری عمر میری جائیداد، جب میں نے جائیداد لکھ کے دے دی، انہوں نے مجھے روٹی کا محتاج کر دیا، انہوں نے پانی کے گھونٹ کا محتاج کر دیا. اللہ اس شخص کو جزائے خیر دے، اس نے مجھے مشورہ دیا ایک گھاگھر ہے، اس کے نیچے ٹھیکریاں ہیں، ٹھیکریاں بھی اسی کی ہیں، گھاگھر بھی اسی کی ہے، اشرفیاں بھی اسی کی ہیں، صرف چھن چھن تمہاری ہے. واہ بھائی واہ. چھڑکنے وجہ بیٹھا، چھڑکنے وجہ بیٹھا، نیاتی مار پوی. ہاں باپ کے ساتھ یہ کیا ہے. کہنے لگے پھر سنو یہ بات، کہنے لگے
ٹھیکریاں بھی اس کی ہیں، گھاگھر بھی اس کی ہے، اشرفیاں بھی اسی کی، تمہارے چاچی کی، تمہاری صرف کیا ہے؟ چھن چھن تمہاری ہے۔ لہذا بیٹا زندگی میں سبق یاد رکھنا، تم نے باپ کے لیے ایسا کیا ہے، اپنا انجام کا ذرا خیال رکھنا۔ والسلام، لہذا تمہارا کچھ نہیں ہے، تمہارا مرحوم باپ لکھا ہوا تھا۔ آپ چاہتے ہیں ایسا ہو؟ چلو جلدی سے بتائیں، جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں فوراً۔ 1 2 3۔ یہ ہاتھ نہیں کھڑا کیا انہوں نے، ان کے اندر محبت کی انتہا ہے، یہ میری محبت اور میری بات میں گم تھے، انہیں پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہ ملک ملک عطے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدا ہی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہن۔ انہوں نے جو ہاتھ کھڑا کیا ہے اس میں نہیں، انہوں نے ہاتھ میری محبت میں کھڑا کیا ہے، سچ بتا رہا ہوں، یہ بات میں ایسے گم ہے کہ میں کہا کیا ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ یاد رکھیے گا، جب انسان چاروں منزلوں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے۔ اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے، لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے اللہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے، فرمایا آدم اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے۔ اور جب اماں حوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دیں۔ یا اللہ کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا، ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، یہی ان حوا کا آدم کا حق مہر ہے۔ پڑھے اللہم صلی علی۔ یہ زندگی کا ایک مرحلہ آتا ہے، اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ رات میں بیٹھا ہوا تھا مشورے میں، دن رات مشورے چلتے ہیں، کبھی بجلی جا رہی ہے، کبھی سیوریج والے آ رہے ہیں، اور ڈرینیں صاف کرنے کے لیے اتنا مجمع، اتنا پانی، اتنا نظام، آخر دن رات مشورے، اور دن رات آپ حضرات کی خدمت میں۔ آپ نے دیکھا نہیں میری آواز بدلی ہوئی ہے، 3 4 5 دن سے مسلسل تکلیف میں گزار رہا ہوں، مسلسل بھاگ دوڑ میں، لیکن اللہ کی توفیق سے لگا ہوا ہوں۔ رات میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی جو وابڈا کی یہ آپ کے ہاں چیزیں چل رہی ہیں، یہ نظام ہے، یہ ماشاءاللہ ان کے ذمہ دار کاریگر ہیں، وہ آئے تو میں نے کہا آپ وہی نہیں ہیں جو ایک دفعہ جمعے کے بعد میں نے بیٹھ کے بات کی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ اپنا کوئی تجربہ مشاہدہ بتائیں، اور آپ نے کہا تھا کہ حضرت آپ نے مجھے ایک موتی دیا تھا اور اس کی وجہ سے اب عالم یہ ہے کہ میرے بیٹے جوان ہیں، جوان ہے، آنکھیں جھکا سر جھکا کے ادب سے بات کرتے ہیں، اب میرے ساتھ یہ عالم ہے کہ میں اتنا خوش قسمت انسان ہوں۔ فوراً کہنے لگے یہ میرا بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میری بات غور سے سنیے گا، جوتے کے باہر جو کنکر ہے وہ برداشت ہوتا ہے، جوتے کے اندر کنکر برداشت نہیں ہوتا۔ میں پھر اس بات کو، جوتے کے باہر جو کنکر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برداشت ہو جاتا ہے، اور جوتے کے اندر اگر کنکر ہو، وہ بیوی کی شکل میں یا اولاد کی شکل میں۔ کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی۔ آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت، فرمایا نیک بیوی۔ اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں قبر میں پہنچا دیتی ہیں، بوڑھا نہیں۔ ہمارے نا ایک بزرگ تھے چودھری حشمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے عورت چوتھی جگہ جا کے مرد کو مانتی ہے، پہلے آتی ہے نا تو کہتی ہے تو کون ہے؟ میرے ماں باپ جی ہیں،
پھر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، پھر کہنے لگے میرے بھائی جی ہیں، پھر بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، ان کو بھی اپنی زندگی کوئی پوچھتا نہیں، پھر کون ادھر اس کی یونین جوان ہو جاتی ہے اولاد، تو کون میرے شیر جیون، پھر شیروں کی بھی آتی ہیں شیرنیاں بیویاں، ٹھیک، پھر کہنے میں تے میرا بڈھا، چوتھی جگہ چاہتے ہیں آپ ایسا؟ آج میرے جی میں آیا آپ کو ایک موتی بتاؤں، شب جمعہ میں موتی بتاؤں، اور یہ موتی ملا کہاں سے ہے؟ وہ جوان کو دیکھا 1 to 5 پیسے، بڑے ٹھوٹ سے جا کے ریسے مار رہا ہے، زوں زوں کر رہا ہے، مٹی بھی دھول بھی دھواں بھی، اسے کوئی خبر نہیں ہے، جوانی ہے نا۔ سال گزرے بھی نہ دھوپ لگے نہ سی، سال گزرے 40 عقل تھی بھر گئی تھالی، سمجھ آئی؟ سال گزرے 20 سال جب گزرے، نہ دھوپ لگے نہ سی، نہ سردی لگتی نہ گرمی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، میرے بھی استاد تھے، میں ان کے ہاں گیا نا، سخت سردی میں نے ایسے قمیض سی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے جرسیاں پتہ نہیں کیا کچھ، کہنے لگے یہ کیا کیا تم نے؟ پھر خود ہی کہنے لگے جوانی خود ایک لباس ہے، ان کے الفاظ مجھے یاد ہے، جوانی خود ایک لباس ہے۔ سال گزرے 40 عقل دی بھر گئی تھالی، ہاں بندہ باشعور ہو جاتا ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں ایک بزرگ ہے، انہوں نے دعوت کی، اور بھی حضرات تھے، پاکستان کے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، ان کو بھی کھانے پہ بلایا، مجھ سے میرا نام سنا تھا، ان کا بھی میں نے نام سنا تھا، پہلی دفعہ کھانے میں شامل ہوئے نا، تو باتیں کرتے 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 مجھ سے کہنے لگے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو میں نے کہا میری 1386 کی پیدائش ہے، 13 رمضان کی، آپ کی؟ کہنے لگا میری 1383 کی پیدائش ہے۔ وہ بہت بڑے شیخ کامل بنے ہوئے تھے، عمر کے اعتبار سے 3 سال بڑے تھے، ایک تو ہم برابر ہو گئے، جھاگ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ نے عمر کیوں پوچھی ہے؟ کہنے لگے میں نے اس لیے پوچھی ہے کہ آپ کی عمر اتنی نہیں لگتی لیکن لہریاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ میوں ہیں؟ یہ تو میون کا لفظ ہے، لہریاں ہے، جان دے چھوڑا لہرین کے۔ کہنے لگے آپ نے کیسے پہچانا؟ میں نے کہا یہ خاص میوں کا لفظ ہے، لہریوں۔ کہنے لگا ہاں میں میوں ہوں۔ میں کہ کون سے ہیں؟ دولت ہیں، دہنگل ہیں، تلوار ہیں، ان میون کی گوتے میں نے 4-5 گنوائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب بہترین، ہاں ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے، اس میں ایک واقعہ بھی سنا دو۔ ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، بہت بڑا، لاہور میں نام ہے اس کا۔ اس کے جو پرنسپل ہیں مجھے ایک دفعہ ملے، کہنے لگے میرے پاس ایک دعا ہے، 40 سال سے میرا اس کا تجربہ ہے۔ آپ کا چونکہ آپ لوگوں کو دعائیں بتاتے ہیں، مسنون اعمال بتاتے ہیں، تسبیحاں بتاتے ہیں، اور آپ کا نام ہے، میں جس ملک میں جاتا ہوں ابتری کا نام سنتا ہوں، آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں نے کہا بتا دیں۔ کہنے لگے نہیں، 40 سال سے میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ ایک بہت بڑی ہستی کا نام لیا اور وہ شہید ہو گئے، انہوں نے بھی پوچھا تھا، میں نے ان کو بھی نہ بتایا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر جانا ہوا تو کہنے لگے حکیم صاحب آج میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، پر 40 سال کا راز میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یقین جانی جب انہوں نے وہ مجھے دعا بتائی نا، تو میرے احباب مجھے دیکھ رہے تھے کہ میری تو ساری زندگی یہ دعا بتاتے بتاتے لوگوں کو گزر گئی ہے، جو انہوں نے مجھے بہت بڑا احسان کر کے بتایا تھا۔ اور کہنے لگے میں نے 40 سال تک کسی کو نہیں بتایا، اور یہ وہ سچ کہہ رہے تھے، وہ سچ کہہ رہے تھے۔ پیر ہوں یا اس طرح کے لوگ ہوں، وہ وظیفے، تعویذ، تسبیحاں یا اپنے خاص اولاد کو بتاتے ہیں۔ کیا خیال ہے، عام ریت روایت ہے یا نہیں ہے؟ عام ریت روایت ہے یا نہیں ہے؟ یا اپنی خاص اولاد کو بتاتے ہیں، یا پھر اپنے خلیفہ کو، یا پھر اپنے کسی خادم کو۔ اور اس دن ہماری یہ درس کے بعد مجالس ہوتی ہیں، اس میں ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا یہ پیر تو ایڑیاں رگڑوا کے کوئی جا کے کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی عمل، کوئی قول، کوئی اسم دیتے ہیں، ورنہ ایڑیاں رگڑوا کے دیتے ہیں، اور یہاں ایڑیاں نہیں رگڑوائی جاتی۔ ایک درویش تھے، فوت ہو گئے 1962 میں۔ ان سے کسی نے سوال کیا آپ کے 3 بیٹے ہیں،
हबीबुल्लाह, हमीदुल्लाह, उबैदुल्लाह, 3 बेटे हैं और तीनों वली हैं। राज क्या है? फरमाया मेरे मुर्शिद ने मुझे एक अमल दिया था, मैं वो अमल करता हूँ, उस अमल की वजह से मेरे तीनों बेटे हैं, आखिरी दर्जे के फर्मा बरदार भी हैं, आखिरी दर्जे के नेक भी हैं, आखिरी दर्जे के वली भी हैं और मालदार भी हैं। क्योंकि औलाद अगर फकीर मंगती हो, औलाद अगर तंग दस्त तो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर बीमार हो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर फकीर हो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर किसी बुरी इल्लत में हो, किसी आदत में हो, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, और औलाद अगर नाफरमान हो और हुराए या तीखी आंखों से देखे, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, आंखें ठंडी नहीं होती। तो मैं आज आपको आंखें ठंडी और माँ बाप का दिल ठंडा करने की दुआ बताता हूँ जो साल से है। रमजान की 23 की रात में आज हमने जबरदस्त पैकेज देने हैं आपको। इसमें मैं वो दुआ बताता हूँ, वो दुआ है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हर नमाज की अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद पढ़ने की तरतीब बना ले। अगर याद नहीं है, छोटी सी आयत मुबारक है, इसको आज के बाद याद कर ले, जिंदगी संवर जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, नाकामियां खत्म हो जाएंगी और नस्लों में और बीवी में। अब इसका माना सुने, रब्बना हब लना, ऐ अल्लाह मुझे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, मेरी बीवियों को या बीवी को, व ज़ुर्रियातिना, और मेरी नस्लों को। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं है, याद रखिएगा, मेरी बात फिर गौर से सुने। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं जो ये औलाद है, ज़ुर्रियत से मुराद नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। रब्बना अल्लाह से मांगता है। मैंने कहा था ना, जो दुआ रब्बना और अल्लाहुम्मा से शुरू हो, जो दुआ रब्बना और अल्लाहुम्मा से शुरू हो, उस दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, मेरी बीवियां, मैं और मेरी बीवियां, व ज़ुर्रियातिना, और मेरी नस्लें। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे तो फिर क्या चाहता है? तो बंदा कहता है कुर्रत आयुनिम, ला आंखों की ठंडक बना दे। अगर बीमार हुए आंखों की ठंडक नहीं, नाफरमान हुए आंखों की ठंडक नहीं, मंगते हुए आंखों की ठंडक नहीं, भिखारी हुए आंखों की ठंडक नहीं, जुआरी हुए आंखों की ठंडक नहीं, शराबी हुए आंखों की ठंडक नहीं, बदकार हुए आंखों की ठंडक नहीं, मकरूज हुए आंखों की ठंडक नहीं, हत्ता के बे औलाद हुए आंखों की ठंडक नहीं, दुनिया के किसी मसाइल मुश्किलात उलझनों में आंखों की ठंडक नहीं। अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा मैंने बना दिया, या अल्लाह तेरी रहमत मौजू पे एक और काम भी कर दे। क्या? वजालना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह इनको मुत्तकीना, मुत्तकियों का खुद इमाम बना दे। अल्लाह नेक नहीं, खुद नेकों का इमाम बना दे, नेकों का चीफ बना दे। अल्लाह सालिहीन नहीं, सालिहीन का बड़ा बना दे, मुत्तकीन नहीं, मुत्तकीन का बड़ा बना दे, सादिकीन नहीं, सादिकीन का बड़ा बना दे। मौला उन सब का बड़े से बड़ा बना दे। अल्लाह कहते ठीक है, जो ये मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। मक्का मुकर्रमा मुझे एक मजसूब मिले, पुरानी बात है, मजसूब थे, उनसे मैंने कुछ बातें की, मैंने कहा कुछ नसीहत। फरमाया जिंदगी का सारा सरमाया औलाद होती है, औलाद को वक्त दो, सख्ती के साथ नहीं मोहब्बत के साथ। एक ये लफ्ज फरमाया, और दूसरा फरमाया फिर वक्त दो जितना, उतनी देर दुआ को भी वक्त दो। तो मैंने पूछा कौन सी दुआ? तो उन्होंने बेसख्त ये दुआ पढ़ी, और पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिम वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। आमीन। घरेलू झगड़ों का इलाज, मियां बीवी की नाचाकी का इलाज, औलाद की नाचाकी, ना मोहब्बत और नाफरमानी का इलाज। औलाद में आपस में उम्रों में फर्क होता है, बड़े के बाद जो छोटा आता है आपस में हमेशा लगती है, कोई निजाम है ऐसा, उसका इलाज। मियां बीवी आपस में उलझ गए हैं, बहन भाई उलझ गए हैं, खूनी रिश्ते उलझ गए हैं, उसका इलाज। और जिंदगी में अगर बंदा किसी ताकत से मारूम हो चुका है जिसकी वजह से घरेलू झगड़े हैं, उसका आखिरी इलाज। और बंदा ये चाहता है कि औलाद उसकी आंखों की ठंडक बने, दिल की राहत बने, जिंदगी का सुकून बने और बे औलादी ना हो, आज यानी
بار بار پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، تکرار سے پڑھنا یہ آیت، اور بہت زیادہ پڑھنا، پڑھتے 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 تکرار سے پڑھنا، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں، اور پھر اتحیات میں تکرار سے پڑھنا، رب جالنی کے بعد ایک دفعہ نہیں، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کے سوچ سے، بہت درد سے پڑھنا پڑھنا پڑھنا، اور پھر دعا، سلام کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے پھر اسی کو پڑھنا پڑھنا، چند دن چند ہفتے، زیادہ نہیں۔ گھروں میں جنت کا سامان ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے اللہ دنیا میں جنت کی لذتیں دے دیتا ہے۔ طلاقیں بڑھ گئی ہیں، بڑا پریشان ہوں، طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے، ایک، اور دوسرا بے اولادی کی شرح بڑھ گئی ہے، دو چیزیں، اور تیسرا گھریلو ناچاکیوں کی شرح بڑھ گئی ہے۔ یہ تینوں شرح بڑھ گئی ہیں، ان تینوں کا علاج اس دعا کے اندر اللہ نے رازوں میں رکھا ہے، رازوں میں رکھا ہے، رازوں میں رکھا ہے۔ اللہ، اولاد نہیں ہے، کہنے میری تو اولاد ہی نہیں ہے، تو کہا دعا اس لیے تو دے رہے ہیں اولاد ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دعا دے ہی اس لیے رہے ہیں اولاد ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس چھوٹی سی دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ مجھے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگے کہ میرا بھائی ہے، وہ مزاج کا سخت ہے، ہر چیز میں اولاد پہ سختی کرتا ہے آخری درجے کی، اور سختی کا الٹا اثر ہوتا ہے ہمیشہ، اور بغاوت اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے۔ کہا میں اولاد سے محبت سے پیار سے اولاد کو ڈیل کرتا ہوں، اور محبت پیار سے ان کو چلا کے، اور ان کو محبت پیار سے چلا کے پھر اس دعا پہ اعتبار کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ کہتا ہوں اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے، اگر نہ پڑا تو کھاگر بھی اس کی، ٹھیکریاں بھی اس کی، اشرفیاں بھی اس کی، اور آپ کی اکیلی چھن چھن ہوگی، پھر دیکھ لینا۔ اور ابا عزت کے ساتھ قبر میں گیا، ورنہ ابے کی میت کو رول دینا تھا ظالموں نے۔ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو، والد صاحب نے خود بتایا، والد صاحب کے کلاس فیلو کالج میں پڑھتے تھے، اور میں اس کے کلاس فیلو کا زمین میں جھگڑا تھا، زمین کا جھگڑا تھا، بوڑھے باپ کو ساتھ بٹھا دیا، کلہاڑی سے باپ کو مار کے قتل، ان پہ ڈال کے زمین لے لی۔ ہاں پر اولاد یہ نہیں دیکھے گی، اولاد یہ نہیں دیکھے گی، یہ ایک نہیں واقعات در واقعات ہیں، ایک نہیں واقعات در واقعات ہیں۔ اس دعا کو زندگی کا ساتھی بنا لیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ربنا حب لنا کہتے ہی فوراً اللہ کے وعدے اور اللہ کے حبیب کے سچے وعدے یاد آ جائیں۔ من ازواجنا، ایک بیوی ہے یا کئی بیوی ہیں، وذریاتنا، اور نسلوں کا نیت کر لینا، قیامت تک کی نسلیں، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما۔ اب ایک واقعہ سنیں، 1857 میں اتنی غدر کہتے ہیں اسے، غدر کہتے ہیں، اتنا زیادہ افراتفری ہوئی، لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑ کے۔ ایک بندہ کئی عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آیا، اس کے گھر کا کمرہ تھا، کمرے کے مٹکے میں بہت بڑا مٹکا تھا، اور مٹکے کے اندر اس نے خزانہ سارا دبا، مٹکے کے اندر، کمرے کو لیپ کے پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ آیا کمرے کو کھولنے لگا، تالے کو آواز آئی نہ کھول، ادھر دیکھا کون ہے، بولنے کا میرا گمان ہے، پھر لگا تو ایک ہیبت ناک آواز آئی، تو میں نے کہا نہ کھول اس کو، ڈر گیا۔ 2-3 دن کے بعد کہا، پھر آواز آئی، تجھے کہا نہ کھول، سہم گیا، جو دولت تھی ساری اسی کے اندر تھی، کماتا تھا، قسمہ پرسی کی زندگی، غربت میں زندگی آ گئی، غربت کی زندگی آ گئی، اور اسی غربت کی زندگی میں مر گیا۔ مکان کسی اور نے لے لیا، اور مکان کسی اور نے لیا تو انہیں کہا مکان نیا بنائے، کھودا تو خزانہ نکل آئے۔ اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا، کس نے جس کا خزانہ تھا، اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا، عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا
आलम अरवाह की बातें सच्ची होती हैं, वहां धोखा झूठ फरेब नहीं चलता। आलम अरवाह में मुझे बताया गया वो तेरा खजाना था और तेरी नस्लों का खजाना था। क्या तूने अपनी नस्लों के लिए और अपने लिए खजाना मांगा था? तूने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं। जिन्होंने मांगा है हमने उनको वारिस बना दिया। मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो। दुआ और दुआ पे कामिल यकीन। तो बताएं इसको आज के बाद कौन पढ़ेगा? और जिसको याद नहीं है, जिसको याद नहीं है, बस ठीक है, जिसको याद नहीं है वो याद करने की आखिरी कोशिश कैसे करेगा? आखिरी कोशिश आज रात याद हो जाए। मैंने एक पठान को देखा, उसकी उस हालत सीखते नहीं देखा, पर उसको देखा, कहने लगा ये पठान था, इसको दुआए कनूत नहीं आती थी। आप मेरे लिए अमाल नहीं करते, दुआएं नहीं करते, मुझ पे दम नहीं करते, कई दिन से बीमार चल रहा हूं, मुसलसल जागना, मुसलसल मसरूफियत, मुसलसल भाग दौड़ और मुसलसल अंदर लगी हुई है। आप कहते हैं तुम मर या जी, आगे मैं नहीं कहता, कोई मर रहे पावे जीवे मवाली घोल पता से पीवे, क्योंकि हमने अपने पता से पी हुए हैं। आप मेरा क्या ख्याल है आपका? तो क्या बात, दुआए कनूत पठान को नहीं आती थी, लग गई। साथ लेटा हुआ था एक बंदा, उसको अमीर साहब कहता था, अमीर साहब दुआए कनूत हमारा सुनो। वो दुआए कनूत पश्तो में पढ़ता था। मैंने एक बंदे को पंजाबी में कुरान पढ़ते देखा, जासीन बल कुरान। बाबा जी ये जासीन कर, अपना ठीक कर। बाबा जी ये जासीन नहीं है, यासीन है। एक बंदे को मैंने देखा, सुभाना जल मुल्के वाल मलक सुभाना जल इज्जत वाल अजमत, वही खुदा का नाम ले, अरबी है। मैंने कहा बाबा जी, कहने लगा अपनी ठीक कर। मैंने एक पठान को कुरान पढ़ते देखा पश्तो में, कुरान तो अरबी में था, लेजा पश्तो में था, उसका लेजा दुआए कनूत ठीक नहीं थी, मैं उसको लग गई, अंदर लग गए। सारी रात उसने दुआए कनूत, ना खुद सोया, वो बेचारा सोता, उसको उठाता, मेरी हमारा दुआए कनूत सुनो। वो कहता भाई ये गलती है, इस तरह नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर उसको सो जाता। सुबह फजर के बाद अपना भी ना सोया, उसको भी ना सोया, फिर वो कहते हैं दुआए कनूत ठीक हो गई। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे, तेरी दाल कच्ची रह जाए, तेरी सूरत फातिहा पक्की हो जाए। क्या बात है, अल्लाह के वली की बात। तेरी दाल कच्ची रह जाए, तेरी सूरत फातिहा पक्की हो जाए। तो जिनको याद नहीं है, जिनको याद नहीं है वो याद करें, और जिनको याद है पढ़ें, और पढ़ने का इत्माम करें, और पढ़ें, यकीन से पढ़ें। ऐसा बड़ा तोहफा है जिंदगी में, औलाद का गम लेके, बीवी का गम लेके, बच्चों का गम लेके, नस्लों का गम लेके, इंशाअल्लाह 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 नहीं मरेंगे। अल्लाह बेगम जिंदगी और लाजवाब जिंदगी और ऐसी जिंदगी देगा कि नस्लें कब्रों पे आके आमाल का हदियां देंगे, और नस्लें बाहर बैठे आमाल का हदियां देंगे, और नस्लें बैठ बैठ के कब्रों में ठंडक पहुंचाते रहेंगे, और कब्रों में भी इंशाअल्लाह आंखें ठंडी रहेंगी, कब्रों में भी इंशाअल्लाह। रोजाना नक्श लिखते हैं। आज का नक्श हमारा है, आज कौन सा हमारा नक्श है? हाँ, सीन शीन और नून। सीन शीन, टिश्यू दे दो, ये अक्सर सीन शीन और नून। देखें जी आज का नक्श है, लेकिन हमने एक पहले जिक्र भी करना है, और जिक्र करने के बाद तस्बीहात भी करनी है, और अमाल या जलीलो, ये अल्लाह का नाम अल्लाह के ध्यान से, पूरे जज्बे से। और मैं फिर कहूंगा ये नक्श जो हमारे नए आने वाले हजरात हैं वो नक्श जरूर पुर करें, और नक्श के हिस्से को जुदा करके मटके में डालें, मटके बाहर पड़े। और खवातीन ने एक ज्यादती शुरू कर दी है, वो ज्यादती खवातीन ने की है। मैं मटके हटा लूंगा खवातीन की तरफ से, और उनकी तरफ से मैं नक्श की इजाजत वापस ले लूंगा। मटकों में पैसे डालने शुरू कर दिए। दूसरी ज्यादती क्या की? नक्श पानी में घोल के, पानी और नक्श मटकों में डालना शुरू कर दिया। एक पीर था, माइयों को गालियां दे रहा था, मुझे तरस आया, मैं देखो कैसे करता है। कुछ अरसे के बाद समझ आई। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सब वज़ीफ़ा